أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما أما بعد آج ہم امپورٹنٹ کوشچنس میں آئی پی فرسٹ ایئر عربک امپورٹنٹ کوشچنس میں فورتھ بٹ کرنے والے ہیں. یعنی آپ کا ماڈل پیپر میتھڈ آپ کو بتایا جا رہا ہے, ساتھ ہی ساتھ اس میں امپورٹنٹ کوشچنس جو زیادہ اہم ہیں, یعنی یہ پڑھنے سے آپ کو انشاءاللہ تعالی آسانی ہوگی. تو اکثر پوچھا جاتا ہے سوالات وہ یہ ہے, تو آپ کو مختصراً پیپر میتھڈ کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ امپورٹنٹ کوشچنس بتائے جا رہے ہیں. تو فورتھ بٹ کے لیے ہم فرسٹ بٹ میں پہلے 2 پوئموں کے لائن پڑھے تھے, یعنی 3 پوئم کو ہم کو پڑھنا تھا اور جس میں سے صرف ایک پوئم کے 2 لائنس لکھنا تھا, جس کے لیے 6 مارکس دیے گئے تھے. اسی طرح سیکنڈ بٹ میں آپ کو ماڈل پیپر میتھڈ تھوڑا سا چینج کیا گیا ہے. 3 سوالات دیے گئے تھے, یعنی 3 سمریز کے لیسن نیمز دیے گئے تھے, جس میں سے آپ کو ایک لکھنا تھا. اسی طرح تھرڈ سیکشن میں بھی آپ کو پروز سیکشن سے لیسن نیمز دیے گئے تھے اور آپ کو ایک سمری لکھنا تھا. اب فورتھ بٹ میں یہ نان ڈیٹیل سیکشن سے تعلق رکھتا ہے. فورتھ بٹ جو ہے نان ڈیٹیل سے پوچھا گیا ہے, اس میں کوشچن آنسر دیے گئے ہیں آپ کو. یہ 8 مارکس کا ہوتا ہے. اس میں سے آپ کو سوالات یہاں پر چوائس بڑھا دی گئی ہے, یہاں پر آپ کو چوائس بڑھا دی گئی ہے. پہلے 6 دیے جاتے تھے جس میں سے 4 لکھنا تھا, لیکن اب کیونکہ حالات الگ ہے تو 10 سوالات آپ کو دیے جا رہے ہیں, جس میں سے 4 سوالات کے جوابات آپ کو کوشچن ایگزامینیشن میں لکھنا ہے. تو ہم انشاءاللہ تعالی امپورٹنٹ کوشچن پر تھوڑا سا کام کریں گے, جس کو بغور سننے اور سمجھنے کے بعد آپ یہ بٹ آسانی سے حل کر سکتے ہیں. تو دیکھیے فورتھ بٹ میں آنسر اینی 4 آف دا فالوئنگ ان عربک, یعنی سوالات کے جوابات عربک میں لکھنا ہے اور وہ 4 ہے. تو پہلا سوال ہمارا ما کان اسمہ والدی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس سوال کا ترجمہ یہ ہے کہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام کیا ہے. یہاں پر سوال کیا جا رہا ہے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام کیا ہے. تو یہ کون سے چیپٹر سے لیا گیا ہے؟ ملکۃ السبا سے لیا گیا ہے. یہ کون سے چیپٹر سے لیا گیا؟ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. نان ڈیٹیل کا فرسٹ چیپٹر سے سوال کیا گیا ہے. تو اس کا جواب کیا ہے؟ اسم والد خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خویلد. ٹھیک ہے, یہاں پر اس کا جواب اس طرح ہے. پھر سیکنڈ کوشچن میں من کسبت مالن کثیرن بالتجارتی, کس نے تجارت میں بہت مال حاصل کیا, یعنی کس نے تجارت میں بہت زیادہ مال پایا یعنی حاصل کیا, یعنی تجارت کا کس کو زیادہ فائدہ ہوا. تو اس کا جواب کیا ہے؟ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کسبت مالن کثیرن بالتجارتی. کون زیادہ کثیر مال پائے؟ یہ بھی فرسٹ چیپٹر سے ہی لیا گیا ہے. یہ بھی اس کا جواب یہ ہے کہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ زیادہ مال حاصل کری تجارت کے ذریعے, تجارت سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر تھرڈ کوشچن بِأَيْنَ سَافَرَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لتجارتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے لیے کہاں کا سفر کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو طلب کیا اور اپنی تجارتی سامان کو لے کر تجارت کے لیے جانے کا آپ سے ذکر کیا, تو آپ کہاں پر سفر کیے؟ سافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لتجارتی الی الشام. شام کی طرف تجارت فرمائے. آپ کہاں کی طرف تجارت کیے؟ شام کی طرف. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے شام کی طرف
روانہ ہوئے. فورتھ کوشچن, من نزل فی غار حرا, غار حرا میں کون نازل ہوئے؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پیشتر غار حرا میں عبادت کے لیے, ایک رب کی عبادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے, تو پہلی وحی کہاں پر نازل ہوئی؟ غار حرا میں. اس کے ذریعے اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اللہ کی راہ میں. جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا وحی لے جانے کے لیے. تو کیا جواب ہوگا؟ من نزل فی غار حرا, غار حرا میں کون نازل ہوئے؟ تو جبرائیل نزل فی غار حرا, جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں نازل ہوئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ففتھ کوشچن ایز امپورٹنٹ آپ کو دیا جا رہا ہے, کم آیت نزلت فی غار حرا, کتنی آیتیں غار حرا میں نازل کی گئی؟ کتنی آیتیں غار حرا میں؟ جب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اللہ کی وحی لے کر, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیتیں قرآن پاک کی جو نازل کی گئی ہے وہ کون سی ہے اور کتنی ہے؟ اس کا جواب بھی سیم وہی ہوگا کہ کتنی آیتیں نازل ہوئی غار حرا میں. غار حرا میں کتنی آیتیں نازل ہوئی؟ 5 آیت من سورۃ العلق نزلت فی غار حرا, 5 آیتیں نازل ہوئی سورہ علق کی غار حرا میں. کتنی آیتیں؟ 5 آیتیں سورہ علق کی نازل ہوئی. پھر اس کے بعد 6th کوشچن, من ای قوم کانت ملکۃ بلقیس, ملکہ بلقیس کس قوم سے تھی؟ یعنی کس قوم کی ملکہ تھی آپ؟ ملکہ بلقیس کس قوم سے تھی سے مراد کس قوم کی ملکہ تھی؟ تو کانت ملکۃ بلقیس من قوم سبا, ملکہ بلقیس قوم سبا کی ملکہ تھی. ملکہ بلقیس قوم سبا سے تعلق رکھتی تھی. اس کے بعد 7th کوشچن, یہ 6th کوشچن جو ہے ملکہ سبا لیسن سے لیا گیا ہے, جو سلیمان علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے جو قرآن مجید میں ہے. ہم نے اس کو پڑھا ہے, آپ کو سمجھایا گیا ہے, تو کنفیوز نہیں ہونا ہے کہ یہ کون سے سوالات ہیں. نان ڈیٹیل کے 2nd چیپٹر میں سے یہ لیا گیا ہے. ویری امپورٹنٹ کوشچنس میں آپ کو دیا جا رہا ہے, تو یاد رکھیں یہ جو ہے سلیمان علیہ السلام کا جو بلقیس علیہ السلام کا واقعہ ہے ملکہ سبا کے نام سے, وہ اسی چیپٹر سے یہ لیا گیا ہے. پھر نیکسٹ 7th کوشچن, من کتب رسالۃ الی ملکۃ سبا, کس نے ملکہ سبا کو خط لکھا؟ تو یہاں پر سلیمان علیہ السلام کو جب پتا چلتا ہے کہ وہ اتنا ترقی یافتہ ملک ہونے کے باوجود وہاں پر غیر خدا کی عبادت کی جا رہی ہے, تو وہ تعجب میں آ کر اسلام کی دعوت دیتے ہوئے سلیمان علیہ السلام خط لکھتے ہیں ملکہ سبا کو. تو یہ سوال میں وہی پوچھا جا رہا ہے, من کتب, کس نے ملکہ سبا کو خط لکھا؟ تو جواب ہوگا سلیمان علیہ السلام کتب رسالۃ الی ملکۃ سبا. کون لکھے خط؟ کون لکھے؟ سلیمان علیہ السلام. سلیمان علیہ السلام ملکہ سبا کو خط لکھے. اس کے بعد 8th کوشچن بھی اسی چیپٹر سے دیا گیا ہے, ایو طائر کان قاصدا لسیدنا سلیمان علیہ السلام, کون سا پرندہ سلیمان علیہ السلام کا قاصد تھا؟ اب یہ سوال بھی اسی چیپٹر کا ہے. جب دربار لگایا جاتا ہے, یعنی سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہے اس وقت کے, تو جب دربار لگایا گیا, ہر ایک کو حاضری دینا تھا اور اپنے کاموں کا معاملہ بتانا تھا, تب جو ہے ایک پرندہ تاخیر سے آیا اور اس نے سارا واقعہ ملکہ سبا کا کہا. تو وہ پرندے کا نام جو قاصد تھا, جس کے ذریعے پھر سلیمان علیہ السلام نے اپنے خط کو بھیجا, یعنی جس کے ذریعے دعوت اسلام کو بھیجا بلقیس علیہ السلام کے پاس, تو وہ کون سا پرندہ تھا یہاں پر پوچھا گیا ہے. تو جواب ہے کانت ہدہد قاصدا لسیدنا سلیمان علیہ السلام,
کون ہے؟ وہ پرندے کا نام کیا تھا؟ ہدہد، جس نے اپنا پیغام، سلیمان علیہ السلام کا پیغام بلقیس علیہ السلام تک پہنچایا۔ کون سا پرندہ؟ ہدہد۔ اس کو اچھی طرح یاد کریں آپ۔ نیکسٹ کوشچن، فی ای سورۃ جاءت ذکر قصۃ الملکۃ بلقیس بالیمن، کس صورت میں یمن کی ملکہ بلقیس کا ذکر آیا ہے؟ کس صورت میں یمن کی ملکہ بلقیس کا ذکر آیا ہے؟ تو جواب ہے جاءت ذکر قصۃ الملکۃ بلقیس بالیمن فی سورۃ النمل۔ یہاں پر جواب دیا جا رہا ہے یمن کی ملکہ بلقیس کا ذکر سورہ نمل میں کیا گیا ہے۔ اس کے بعد 5th کوشچن، متى ولد عمر بن عبد العزیز، یہ دوسرے چیپٹر سے لیا گیا ہے، یہ بھی ویری امپورٹنٹ ہے، اس کو بھی آپ یاد کر لیں تو آپ سوالات اٹمپٹ کرنے میں آسانی ہوگی۔ عمر بن عبد العزیز عمر بن عبد العزیز کب پیدا ہوئے؟ تو ولد عمر بن عبد العزیز 61 ہجری، یعنی 61 ہجری میں آپ پیدا ہوئے۔ تو یہ ویری امپورٹنٹ ہے، نان ڈیٹیل سیکشن سے آپ کو ویری امپورٹنٹ دیا گیا ہے، اس کو بارہا پریکٹس کریں، لکھ کر یاد کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں پر ٹرانسلیشن بھی دیا گیا ہے تاکہ آپ کو دقت نہ ہو۔ تو یہ 10 سوالات اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ تعالی 4th بٹ اٹمپٹ کرنے میں سہولت ہوگی۔ اب آپ کو 5th بٹ کے لیے سوالات دیے گئے ہیں۔ 5th بٹ آپ کا پوئٹری سیکشن سے پوچھا جا رہا ہے، یہ 6 مارکس کے لیے ہے۔ آپ کو یہاں پر سوال جو ہے آپ کو چند اشعار دیے جائیں گے ہر پوئم سے، یعنی آپ کی نصاب میں جتنے پوئمس ہیں اس میں سے ہر ایک پوئم سے آپ کو ایک شعر دیا جائے گا، اور پوچھا جا رہا ہے آپ کو کہ یہ کون سی نظم سے یہ شعر دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے ریفرنس۔ Give reference to context for any 2 of the following verses in Arabic۔ پہلے ماڈل پیپر میں آپ کو 4 دیے جاتے تھے جس میں سے آپ کو 2 لکھنا ہوتا تھا، لیکن اس بار تھوڑا سا آپ کو چوائس میں زیادہ دیا گیا ہے تاکہ آپ سہولت سے لکھ سکیں۔ تو یہاں پر 6 ریفرنس کے لیے اشعار یعنی بیت دیے جائیں گے جس میں سے آپ کو صرف 2 لکھنا ہے۔ تو یہ سوال کا جواب عربی ہی میں لکھنا ہے۔ کیا کرنا ہے آپ کو؟ یہ سوال کا جواب کوئی دیگر لینگویج میں نہیں بلکہ عربی ہی میں لکھنا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ سوال کس طرح دیا جاتا ہے، پھر جواب کس طرح آپ کو لکھنا ہے۔ تو دیکھیے گا یہاں پر ایک شعر دیا گیا ہے، اللہ فی قلبی وفی ضمیری، اللہ فی حسی وفی شعوری۔ تو آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یہ شعر کون سی پوئم سے لیا گیا ہے۔ تو آپ یہ شعر کو دیکھتے ہی سمجھ جائیں گے کہ یہاں پر اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس میں اللہ کے جو بارے میں ہم نے پویم پڑھا ہے، اللہ معی میں جو ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ میرے دل میں ہے اور میرے ضمیر میں ہے، میرے حس اور شعور میں ہے، جس طرح یہاں پر بتایا گیا ہے اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، اور آپ کو بارہا پریکٹس کرنے پہ بھی یہ بات اچھی طرح یاد ہو جائے گی کہ یہ کون سی پوئم سے شعر لیا گیا ہے۔ لیکن ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہی پوئم اللہ معی ہے، یعنی دیگر پوئمس میں اللہ کے ذکر کو بیچ میں لیا گیا ہے لیکن یہاں پر سٹارٹنگ میں لیا گیا ہے۔ تو یہ غور طلب بات ہے کہ یہاں پر آپ اچھی طرح آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں۔ تو اس کا جواب اس طرح لکھا جا رہا ہے، ہاذا یعنی یہ، البیت یعنی پوئم کی لائن، شعر بھی کہتے ہیں اور بیت بھی کہا جاتا ہے۔ تو البیت، یا پھر یہاں پر شعر بھی لکھ سکتے ہیں، الشعر لکھ سکتے ہیں، اخذا لیا گیا ہے، من یعنی من نشیدتی، یا پھر النظم بھی لکھ سکتے ہیں۔ نشیدت کو بھی پوئم کہا جاتا ہے یا نظم، آپ کو جو سہولت ہو وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ کے بعد یہاں پر چھوٹے سے تھوڑا سا آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے اللہ معی لکھنا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے جواب اس طرح، ھذا البیت
اخذ من نشیدتی اللہ معی. بیت کی جگہ شعر بھی لکھ سکتے ہیں اور نشیدت کی جگہ نظم بھی لکھا جا سکتا ہے. آپ دونوں بھی طریقوں سے جواب صحیح ہے، غلط نہیں ہے. اس کے بعد سیکنڈ کوشچن دیکھیے. طلع البدر علینا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع. یعنی یہ جو پویم ہے یہ کون سی پویم سے یہ مصرع لیا گیا ہے؟ تو یقیناً یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد میں نعت پڑھی گئی تھی، جو کہ آپ کی سیکنڈ پویم ہے. یہاں پر بدرو جو یہاں پر استعمال کیا گیا 14ویں رات کے چاند، یعنی طلوع ہوا ہم پر 14ویں رات کا چاند. تو آپ کو پڑھتے ہی یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ پویم جو ہے کون سی ہے. کون سی ہے؟ طلع البدر علینا. تو اس کا جواب بھی بالکل اسی طرح ھذا البیت اخذ من نشیدتی طلع البدر علینا، یا پھر اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں ھذا الشعر اخذ من نظمی طلع البدر علینا. دونوں طریقے جواب کے درست ہے. جو آپ کو سہولت ہو، جو آسانی ہو. بیت نہیں لکھنا چاہ رہے تو شعر یا رکھ سکتے ہیں، نشیدتن نہیں لکھنا چاہ رہے تو نظم بھی لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد تھرڈ کوشچن آپ کا دیا گیا ہے. تھرڈ شعر جو دیا گیا ہے اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ کون سے نظم سے دیا گیا ہے. کلو ما فی کونی کونی عندی، کلو ما فی کونی عندی لا یفی ام الجزا. یہاں پر یہ پویم کو پڑھنے پر آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ کون سی پویم ہے. یقیناً یہ امی کی ہے. ساری دنیا کی بھی اگر آپ کو چیزیں عطا کی جائے تو ماں کی جزا کی برابر نہیں ہو سکتی ہے. تو یہاں پر دیکھیے ھذا البیت اخذ من النظم فضل امی. یہ فضل امی سے لی گئی ہے، فضل امی سے لی گئی ہے. تو یہاں پر اس طرح لکھنا ہے. تو یہ ایک لائن کو اگر آپ پریکٹس کرتے ہیں اچھی طرح تو دونوں سوالات کے جوابات آسانی سے لکھ سکتے ہیں. اور آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے صرف اس کے پویم کا نام. یہ سیم لائن ایز اٹ از آپ کو لکھنا ہے. اگر یہ لائن کو آپ اچھی طرح پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ 5th بٹ آپ آسانی سے اٹمپٹ کر سکتے ہیں. آپ کو صرف یہاں پر پویمز کی لائنز پڑھ کر کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے اس کو اچھی طرح آئیڈینٹیفائی نہیں کر پائیں گے. دیکھیے اس کے بعد نیکسٹ ہے یا کتابی انت عندی روضۃ فیہا الثمار. یہ کون سی پویم سے لیا گیا ہے؟ تو یقیناً یہاں پہ پڑھنے پہ آپ کو معلوم ہو رہا ہے یا کتابی. یہاں پر فرسٹ شعر میں کتاب سے مخاطب کیا گیا ہے. الکتاب، کیا اے میری کتاب تو میرے لیے ایک پھلدار ساتھی ہے. تو یہاں پر ھذہ البیت یا الشعر اخذ من النشیدۃ یا نظم الکتاب. یہ کون سی نظم سے لیا گیا ہے؟ کتاب نظم سے لیا گیا ہے. یہاں پر اس طرح لکھنا ہے. پھر اس کے بعد اگر آپ کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے یا پھر جو بھی پویم سے دیا جا رہا ہے تو کنفیوز نہیں ہوں گے، علیحدہ علیحدہ لکھیں گے. دیکھیے یہ شعر اور یہ شعر ایک ہی پویم سے لیا گیا ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ یہ بھی اس کا ہی ہے، یہ بھی اس کا ہی ہے، دونوں کو کاپی کر کے ایک آنسر لکھ دیں گے تو دیٹ از رانگ. آپ کو علیحدہ اس طرح لکھنا ہے اور پھر اس طرح جواب دینا ہے، تب جا کے آپ کو مارکس ملنے والے ہیں. ہر لائن کے نیچے اس کا جواب ہونا چاہیے. دونوں اگر اتفاقاً اگر دونوں ایک ہی پویم سے سوال کر رہے ہیں تو آپ کا کیا کام ہے کہ علیحدہ علیحدہ لکھ کر علیحدہ اس کا جواب لکھے. ڈفرینٹ لکھنا ہے. فرسٹ پویم یہ لائن الگ سے لکھیں گے، پھر یہ بھی لائن الگ سے لکھ کر اس کا جواب اس طرح لکھنا ہے. سوالات ایک ہی ہیں تو جواب ایک لکھ کے کام تمام نہیں ہوگا. بلکہ اگر ان کیس اگر آپ کو ایک ہی پویم سے 2 اشعار دیے گئے ہیں، پوچھا جا رہا ہے، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس طرح الگ لکھنا ہے. اللہ فی جہدی وفی سروری، اللہ فی سمتی وفی تعبیری. یہ بھی اللہ معی سے لیا گیا تو اس کو اس طرح الگ سے لکھیں گے. ھذہ البیت اخذ من نشیدتی اللہ معی. کے بعد 6th کوشچن کے لیے پھر سے اگر ریپیٹ کیا جا رہا ہے تو میں سیم ایز بتا رہی ہوں. 6 کوشچن کے لیے اگر دہرایا جائے کوئی بھی شعر کو، یعنی کوئی بھی پویم کے اشعار کو، انہیں سیم شعر نہیں پوچھے گا. ایک پویم سے 2 اشعار بھی پوچھ سکتا ہے الگ الگ
طریقے سے. تو کنفیوز نہیں ہونا ہے اور الگ سے اس کا جواب لکھنا ہے. جیسا یہاں پر پوچھا گیا وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. تو یہ بھی هذه البیت یہ طلع البدر علینا سے لیا گیا ہے. ہم پر شکر واجب ہے اے بلانے والے اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہم پر. تو یہاں پر هذه البیت اخذ من نظم طلع البدر علینا اس طرح جواب لکھا جائے گا. تو یاد رکھیں اس بٹ کو اچھی طرح اٹیمپٹ کرنے سے آپ کو 6 مارکس دیے جا رہے ہیں. اس بٹ کو اچھی طرح اٹیمپٹ کرنے سے آپ کو 6 مارکس کا دیا جا رہا ہے. تو آپ کو پریکٹس کریں. یہ ایک لائن اگر آپ اچھی طرح پریکٹس کرتے ہیں اور پوئمز کی نام یاد رکھتے ہیں تو یہ آسانی سے آپ بٹ اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. تو یہ 5th بٹ ہے 6 مارکس کے لیے ہے. زیادہ پریکٹس کریں اور یہ امپورٹنٹ کوشچنس آپ اس کو پریکٹس کر سکتے ہیں. انشاءاللہ یہ ایگزام میں پوچھے جا سکتے ہیں. ریویژن. تو 6th بٹ کے لیے آپ کو سوال دیا جا رہا ہے بالکل اسی طرح پوئٹری میں جس طرح آپ کو چند اشعار دیے گئے تھے اور اس میں سے پہچاننا تھا کہ کون سی پوئم سے وہ اشعار لیے گئے ہیں. تو یہ بھی بٹ اسی طرح بالکل پروز سیکشن سے لی گئی ہے. یہ 6th بٹ پروز سیکشن سے لی گئی ہے اور یہ بھی 6 مارکس کی ہے. یہاں پر بھی آپ کو سوالات میں اضافہ کیا گیا ہے. 4 دیے جاتے تھے لیکن آپ کو یہاں پر زیادہ دیے جائیں گے. 4 سے زائد دیے جائیں گے اور اس میں سے آپ کو صرف 2 لکھنا ہے. یہ آپ کے لیے پلس پوائنٹ ہے کہ چوائس زیادہ ہے. جو آپ کو اچھی طرح یاد ہے آپ کو وہی بٹ سالو کرنا ہے. تو یہ بٹ 2 حصوں میں ڈیوائڈ کی گئی ہے. یعنی پروز سیکشن کو آپ کو پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. ایک دروس من القرآن الکریم بول کے فرسٹ چیپٹر رکھا گیا ہے. یعنی فرسٹ چیپٹر میں 4 سورتیں دی گئی ہے اور پھر اس کے بعد نیکسٹ چیپٹرز پروز کے دیے گئے ہیں. تو اسی سے دروس من القرآن الکریم سے یہ سوالات آ سکتے ہیں. وہ ایک پڑھنے پہ آپ کو ایک کوشچن تو کسی بھی طرح لگ سکتا ہے. یہ امپورٹنٹ ہو سکتا ہے تو اس کی اچھی طرح پریکٹس کریں. تو یہاں پر پہلے ہم دروس من القرآن الکریم کے چیپٹر سے ہم پڑھ رہے ہیں. تو یہاں پر دیکھیے 4 سورتیں دی گئی ہیں. سب چیپٹر کتنے آپ کے 4 ہیں ایک چیپٹر میں. تو وہ 4 سورتیں دی گئی ہے اس میں سے ایک آیت دی جائے گی جس کا آپ کو جواب لکھنا ہے عربی میں. تو give the reference or to context for any 2 of the following sentence in Arabic. یہ عربک میں ہی آپ کو جواب لکھنا ہے. تو یہاں پر دیکھیے ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ کون سی سورت سے لیا گیا ہے؟ تو یقیناً یہ سورہ فاتحہ سے لیا گیا ہے. یہ سورہ فاتحہ کی 4تھی آیت ہے. ہم آپ کو اچھی طرح یاد بھی ہے. آپ نے اس سورہ پاک کو بچپن سے یاد کیا ہے تو اس میں اس کو سمجھنے میں دقت نہیں ہوگی. تو یہاں پر جواب اس طرح لکھیں گے هذه الآیات اخذت من السورۃ سورۃ الفاتحہ. هذه اس لیے لیا جا رہا ہے کہ آیات یہ مؤنث ہے اسی لیے هذه لیا گیا ہے. شعر کے پاس اشعار کے پاس هذا لکھے تھے تو کنفیوز نہیں ہونا ہے. بالکل یہاں پر هذه یعنی یہ جو اسماء اشارہ یہاں پر مؤنث لیا جا رہا ہے بیکاز آف دس تا گوتا علامت مؤنث ہے نا. آیاتو میں علامت مؤنث کی وجہ سے یہاں پر لیا گیا ہے. کنفیوز نہیں ہونا. تھوڑی سی پریکٹس کریں گے آپ اچھی طرح سمجھ جائیں گے. هذه الآیات اخذت من سورۃ الفاتحہ. پھر اسی طرح ان الانسان لفی خسر یہ کون سی سورت سے یہ آیت لی گئی ہے؟ تو یہ جو ہے سورہ عصر کی ہے. بے شک انسان خسارے میں ہے نقصان میں ہے. کون سی سورت میں کہا گیا ہے؟ سورہ عصر میں. والعصر ان الانسان لفی خسر سورہ عصر کی 2سری آیت ہے یہ. تو آپ جب سورہ یاد رکھیں گے تو لکھنے میں آسانی ہوگی. هذه الآیات اخذت من سورۃ العصر کون سی سورت؟ سورہ عصر سے لی گئی ہے. اس کے بعد نیکسٹ آیت وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. یہ سورہ اخلاص کی آیت ہے. یہ سورہ اخلاص کی آیت ہے. اس کا بھی جواب بالکل اسی طرح لکھنا ہے. هذه الآیات اخذت من سورۃ الاخلاص.
جو سورہ اخلاص کو اچھی طرح یاد کیا ہوا ہوگا وہ یہ جواب اچھی طرح لکھ سکتا ہے. تو پھر نیکسٹ کوشچن، فورتھ کوشچن کے لیے فصلی لربک وانحر، سورہ کوثر سے یہ آیت لی گئی ہے. اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس میں، اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جواب اس طرح لکھا جاتا ہے. هذه الآیات اخذت من سورۃ الکوثر، سورہ کوثر میں، کہ اس سورے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمتیں عطا کی ہے، اور کثیر تعداد میں اللہ نے نعمتیں عطا کی ہے. اور یہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب پریشان مت ہو، اللہ کی طرف جانا ہے اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہو، نماز پڑھتے رہو اور قربانی دیتے رہو. اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اللہ کی بے حساب نعمتیں آپ کو نازل کی گئی ہے، کثرت امت عطا کی گئی ہے، کثیر کی بہت ساری چیزیں یہاں پر بتائی گئی ہے. تو یہ سورہ سیکشن کا ایک سوال آپ کو کیسا بھی پوچھا جائے گا، اگر یہ 4 آیتوں پہ آپ کام کرتے ہیں، اس کو اچھی طرح یاد کرتے ہیں، تو بٹ نمبر 6 میں فرسٹ کوشچن آسانی سے اٹیمپٹ کر سکیں گے. پھر نیکسٹ کے لیے آپ کو لیسنز میں سے، یعنی 4 سورے رکھے گئے ہیں اور باقی کے کچھ لیسنز رکھے گئے ہیں، تو اس میں سے یہ سوالات پوچھے گئے ہیں. تو 5th سوال اس طرح ہے، اعطى الله نبینا صلی اللہ علیہ وسلم من کمالات الدنیا والآخرة وجعل حیاته المبارکة قبل البعثة وبعدها اسوة حسنة لأمته. یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمالات دنیا اور آخرت میں عطا کیے جانے کا ذکر ہے، اور آپ کی پیدائش سے پہلے اور پیدائش کے بعد جو معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کیے ہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے، اس کا ذکر کیا گیا ہے. تو یہ کون سے چیپٹر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کا ذکر کیا گیا ہے؟ تو وہ ہے شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کو یہاں پر اس طرح لکھیں گے، حاضل عبارت یا پھر جملتو بھی لکھ سکتے ہیں، حاضل عبارت یا جملتو بھی لکھ سکتے ہیں. اخذت من الدرس شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. اس کے بعد 6th کوشچن کے لیے سوال دیا گیا، قال علیہ الصلوۃ والسلام ان اللہ طیب يحب الطیب ونظیف يحب النظافة وکریم يحب الکرم وجواز يحب الجود. یعنی اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ طیب و طاہر ہے، اور وہ طیب کو پسند کرتا ہے، وہ نظیف ہے اور نظافت کو پسند کرتا ہے، اور وہ کریم ہے، کرم کو پسند کرتا ہے، اور وہ سخی ہے اور سخی ہونے کو پسند فرماتا ہے. تو یہاں پر یہ کون سے لیسن سے لیا گیا ہے؟ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح ذکر کرنا کون سے چیپٹر سے ثابت ہوتا ہے؟ تو وہ شمائل النبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا گیا ہے. بالکل وہی چیپٹر سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے. اگر آپ ایٹ لیسٹ یہ امپورٹنٹ کوشچنس پہ کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اٹیمپٹ کرنے میں سہولت ہوگی. تو یہاں پہ هذه السطور عقدت من الدرس شمائل النبوی صلی اللہ علیہ وسلم. کے بعد 7th کوشچن بھی اسی چیپٹر سے لیا گیا ہے. قال انس رضی اللہ تعالی عنہ قدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لی اف قط. یہاں پر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اف تک نہیں کہا. تو آپ کے اخلاق کریمہ کا ذکر کیا گیا ہے یہاں پہ کہ کوئی 10 سال آپ کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو آپ اس کو ایک جھڑکی تو دور کی بات، ایک لفظ سختی سے کوئی ایک لفظ بھی ادا نہیں کیے. یہ آپ کے اخلاق کریمہ ہے. تو بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کی شان میں جو چیپٹر دیا گیا ہے اسی چیپٹر سے لیا گیا ہے، وہ ہے شمائل النبوی صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح جواب لکھیں گے هذه السطور عقدت من الدرس شمائل النبوی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں پر 6th بٹ تک ہم نے کمپلیٹ کیا. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ہم آگے کوشچن آنسرز کی بٹس ہیں وہ پوری کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.